بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نورانی قاعدہ تختی نمبر 5 تنوین کی. اس تختی کی جو معلومات ہیں وہ کیا ہے جی؟ سب سے پہلی بات، تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کو جب پڑھتے ہیں تو اس کے اندر غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب کہ غنّے کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے غنّہ آنی، دوسرا ہے غنّہ زمانی. تو غنّہ آنی کیا ہے؟ غنّہ آنی تعریف یہ ہے کہ جو آنن فانن جلدی سے ادا ہو جائے. آپ نہیں لکھ رہے، آپ کو کہہ رہا ہوں. اور غنّہ آنی ہوتا کہاں پر ہے؟ غنّہ آنی میم ساکن نون ساکن اور تنوین کی ذات کا حصہ ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے گھنٹی کی آواز. آپ کو لکھنا نہیں آتا؟ کیوں نہیں لکھتے ہو پھر؟ جیسے گھنٹی کی آواز، ٹن، بولیں ٹن. یہ تو ایسی ایک جگہ پر جانا ہوا تو 2 اساتذہ کرام 2-4 تھے. تو ایک کہتے ہیں جی غنّہ کریں گے، دوسرے کہتے ہیں غنّہ نہیں کریں گے. ایک نے کہا غنّہ کریں گے، انہوں نے کہا من یوں پڑھیں گے. دوسرے نے کہا غنّہ نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ میم 2 زبر من. میں نے کہا آپ لوگوں کے دونوں کے درمیان صلح نہ کروا دیں. کہتے جی کیسے؟ جو غنّہ بہت زیادہ کر رہے تھے ان کو میں نے کہا آپ تھوڑا میٹھا گھاٹ رکھیں، غنّہ تھوڑا سا آپ کم کر لیں. اور جو کہہ رہا تھا غنّہ نہیں ہوگا اور پڑھ رہے تھے میم 2 زبر من، میں کہا اگر اس طرح آپ کا جو انداز ہے نا کہنے کا کہ من، تو جڑا مننے والا وہی نہیں منے گا. آپ تھوڑے سا اپنے انداز میں نرمی لائیں. یہ والا انداز ٹھیک نہیں. من کیسے؟ من تک مان جائے گا. اس طرح کہ من ہو گیا، میں نہیں مانتا. تو میں اس طرح دونوں کے درمیان صلح کروا دی. جو بہت زیادہ کر رہے تھے ان کو کہا آپ تھوڑا سا کم کر لیں، جو بالکل نہیں کر رہے تھے ان کو کہا آپ تھوڑی سی نرمی کر کے غنّہ تھوڑا سا کر لیں. تو یہ میں نے ایک شغل کے اعتبار سے التزامی جواب دے دیا، صلح کروا دی. تو اس کا اب نام کیا ہے؟ لمبا جو غنّہ کرنا وہ غنّہ زمانی ہے، وہ صفت عارضہ ہے، وہ کسی آگے حرف کے آنے کے بعد پیدا ہوتا ہے. اور جو غنّہ آنی ہے یہ تنوین نون ساکن میم ساکن، یہ جو حروف ہیں ان کی ذات کا حصہ ہے. اس کی ذات کا حصہ ہے. اس کو اب صفت لازمہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ صفت کہیں گے تو، لیکن بہرحال یہ ذات کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی. اور اگر کوئی غنّہ لمبا کروا رہا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اچھا ہاں، یہ بھی کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. آگے جی چل رہے ہیں. ہجا کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ میم 2 زبر من، اصولی بات ہے الف کا نام ہجا میں نہیں لیں گے. الف کا نام ہجا میں میم 2 زبر من. اس کا کیا اصول ہے؟ اس کا اصول نوٹ کیجئے. اس کا اصول نوٹ کیجئے، لکھیے. وہ کیا ہے کہ جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا اور حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے تو اس کا ہجا میں نام نہیں لیا جاتا. اس کا ہجا میں نام نہیں لیا جاتا.
میم دو زبر من، الف کا نام نہیں لیں گے. بات مکمل ہو گئی. پھر سوال ہوا کہ جب اس کو پڑھا نہیں جاتا، ہجا میں نام نہیں لیا جاتا، تو پھر لکھا کیوں ہے؟ تو پھر لکھا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ میم دو زبر کی حرکت کا، دو زبر کی تنوین کا وقف چونکہ الف کے ساتھ ہوتا ہے. وقف کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اس لیے الف لکھا ہوا ہوتا ہے. اس لیے الف اکثر جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا جواب مکمل ہو گیا. پھر اس کے اوپر پھر سوال ہوا کہ جی یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ الف اس لیے لکھا ہوتا ہے، تو پھر دال دو زبر دن کیا کہ تو الف نہیں لکھا ہو بلکہ یا لکھا ہوا ہے. پھر سوال ہوا دال دو زبر دن کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یا لکھا ہوا ہے. حمزہ دو زبر، دیکھتے جاؤ نا، حمزہ دو زبر ان کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، دیکھ لو. تا دو زبر تن کے آگے بھی کچھ نہیں لکھا ہوا. بھئی آپ کے پاس قاعدہ نہیں، دیکھ نہیں رہے آپ کہاں، نہ لکھ نہیں رہے نہ دیکھ رہے. جو میں کہہ رہا ہوں وہاں لکھا ہوا ہے بھئی، تو وہاں تو یہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قاعدہ ہے، یہ قاعدہ قرآن کی رسم، مصحف عثمانی کی رسم کے مطابق ہے. مصحف عثمانی کی رسم کے، اور مصحف عثمانی کی رسم میں بعض جگہوں پر دال دو زبر دن کے آگے یا لکھا ہوا ہے. تو اس مناسبت سے دو زبر کی تنوین کے بعد کیا لکھ دیا؟ یا لکھ دیا ہے. جیسے ہدل للمتقین میں دال کے آگے دو کیا لکھا ہوا ہے؟ یا لکھا ہوا ہے. قل هو اذن، دال دو زبر دن کے آگے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس مناسبت سے مصحف کی عثمانی کی رسم کے لحاظ رکھتے ہوئے اس کی طرف اشارہ فرما دیا اور لکھ دیا. سمجھ آ گئی بات دی؟ چلو جی اب چلتے ہیں. پڑھنے کے طریقہ کیا، ہجا کا طریقہ کیا کریں گے، اس کے اندر ممکنہ غلطی کیا ہوتی ہے. تو عام جو باریک حروف ہیں ان کے پڑھنے میں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں. موٹے حروف پر خاص توجہ دینی ہے. جیسے حرکات کی تختی میں آپ نے توجہ دی، ایسے ہی موٹے حروف میں تنوین والتختی میں بھی کیا کرنی ہے؟ خاص توجہ دینی ہے. ممکنہ غلطی عرض کروں گا. میم دو زبر من، پانی لائے نہیں، میم. اب ایک اصول ایک اور سامنے آ گیا. ہجا کرتے وقت ہر تختی کے اندر حرف کا نام پورا لینا ہے. میم دو زیر مین، یہ دیکھو مجہول کی غلطی آئی. ایک اور بات سمجھ آ گئی کہ زیر کو، تنوین کی زیر کو، دو والی زیر کو کبھی کیا پڑھنا ہے؟ معروف ادا کرنا ہے. مین نہ ہو، مین. شاباش. میم دو پیش من، من، مین، من. جی اس کو ہم نے پڑھا ابھی علیحدہ علیحدہ. اب اس کو میں پڑھتا ہوں اکٹھا پڑھتے ہوئے. ممکنہ جو غلطی ہے وہ کلکلے کی ہے. من، مین اکٹھا پڑھتے ہوئے کون سی غلطی ممکنہ؟ کلکلہ کی غلطی ہے جو عموماً ہو جاتی ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے. تو کیسے پڑھیں گے؟ من، مین، من. سمجھ آ گئی بات؟ شاباش. بن، بین، بون. پیش پر ہونٹ گول حرکات والی تختی کی طرح. واؤ پر ہجا کر لیتے ہیں، اس کا توجہ، کیونکہ ہجا کرتے وقت واؤ کا نام صحیح نہیں لیتے، تو یہ غلطی ہوتی ہے اکثر. واو دو زبر ون، واو دو زیر وین. کدھر ہے پانی کا جاگو؟ تو گلاس لے کے آ رہا ہے. واو دو پیش ون، ون، وین، ون، ون، وین، ون.
اس میں اکثر ون ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں وین. تو وین نہیں ہے. سمجھ گئے جی. آگے آسان ہے, توجہ. فان فی, ادھر دیکھو بھائی کیا کر رہے ہیں. فان فین فون. جی. سان سین سون. چلو یہ میں نے ایسے پڑھ دیا ایک حرف. دوسرا حرف بھی آسان ہے, ٹھیک ہے. توجہ, وقت بچانے کے لیے. زان زین زون. اس اشارے کا مطلب بچے کی توجہ ہے, ٹھیک ہے, تاکہ زبان صحیح لگ رہی ہے کہ نہیں. سمجھ گئے جی. اب آگے ایک اور بات لکھنے والی ہے, وہ کیا ہے. ہجا کرتے وقت اس تختی کے اندر بھی ایک حرف 9 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کتنی مرتبہ؟ اب ہم نے بچے کو کہا کہ بیٹا اس کی مشق کرو, 20 مرتبہ پڑھ کے آؤ. جب وہ 20 مرتبہ پڑھے گا, ایک مرتبہ ہجا کرتے وقت کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے حرف؟ 9 دفعہ پڑھا جاتا ہے. تو اب کیا ہے, بچہ پھر جلدی سے جب پڑھے گا تو وہ غلط پڑھتا جائے گا. 9 دفعہ پڑھنے کے اندر کیا مسئلہ ہے کہ 9 دفعہ پڑھنے میں 3 مرتبہ حرف کا نام آتا ہے, 6 مرتبہ حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اب غلطی کیا ہو رہی ہے, 3 مرتبہ جو حرف کا نام آتا ہے, بچہ پہلی تختی کی طرح 3 مرتبہ جو حرف کا نام آتا ہے وہ بچہ صحیح پڑھتا ہے. لیکن جلد بازی سے جب حرکت کے ساتھ 6 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ غلط پڑھتا ہے. تو اب یہاں پر جب حرکت کے ساتھ غلط پڑھے گا تو اب مشق کس کی غلط ہو رہی ہے؟ حرکت کے ساتھ پڑھنے کی کیا مشق ہو رہی ہے؟ غلط ہو رہی ہے, غلط مشق ہو رہی ہے. اور قرآن پاک میں بھی کیسے پڑھا جائے گا؟ حرف کا نام آئے گا یا حرکت کے ساتھ پڑھنے کے لیے آئے گا؟ حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو یہ بات بھی ایک اہم پوائنٹ شاید آپ کو سجی نے بتایا ہوگا کہ قرآن پاک میں مقصود بذات جو ہے وہ حرکات ہے پڑھنے کے اعتبار سے. صحیح ہے جی. کیا ہے بھئی مقصود بذات کیا ہے؟ حرکات ہیں. مفردات اور حروف کے صرف نام نہیں ہے, کیونکہ حروف کے نام مفردات تو صرف یہاں پر پہلی تختی میں پڑھنے کے لیے آئیں گے. قرآن پاک پڑھنے میں کیا مقصود بذات ہوگا؟ حرف آئے گا حرکات کے ساتھ. جی. اب یہاں پر جو غلطی ہوتی ہے دیکھیے گا, میں اب غلط کر کے بتاتا ہوں بچہ کیسے پڑھتا ہے. وادو زبزن وادو زیزن وادو پیزن زن زن زن. 6 دفعہ غلط پڑھا ہے, 3 دفعہ حرف کا نام ٹھیک لیا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ لکھا. ایک ہوتا ہے حرف کا نام اور دوسری ہوتی ہے اس کی حرکت کے ساتھ ادائیگی. یہ اہم بات ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس کو صحیح پڑھنے لگے ہیں, توجہ. وہ دو زبر. اب بچے اس پر توجہ دینی ہے کہ ون کرتے ہوئے حرف صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں. وہ دو زبر ون پڑھیے. وہ دو زیر وین. ہونٹ کے گول ہوتے ہیں وین. اچھا توجہ. وہ دو پیش ون. کتنی دفعہ ہو گیا بھائی؟ 2 2 4 2 6. اب ہم اس کو جب ہم پڑھتے ہیں ایک مرتبہ علیحدہ, پھر پڑھتے ہیں ہم اکٹھے, پھر 12 ہو جاتا ہے. ون وین ون. کتنے ہو گئے؟ 9. اب اس کو اکٹھا پڑھوں گا توجہ کے ساتھ. بچے کو ابتدائی طور پر اکٹھا پڑھنے پر توجہ دینی ہے, یا تو پڑھنے نہیں دینا اکٹھا, یہ پڑھنے دینا ہے تو پھر خاص توجہ فرمانی ہے. اب میں اکٹھا پڑھ رہا ہوں. ون وین ون. خاص طور پہ موٹے حروف, خاص طور پہ موٹے حروف بچے کو اکٹھے جب پڑھے گا غلطی کر جائے گا, نہیں پتہ چلے گا آپ کو. توجہ دینی ہے بھائی. جی آگے. زان زین زون. سان سین سون.
دو زبر صن صاد دو زیر صن صاد دو پیش سکون جی تو یہاں پر بھی زیر اور پیش میں سین بن جاتا ہے. بچے یوں پڑھتے ہیں, میں غلط پڑھ کے ہوتا سون سین سون تو دو جگہ سین بن گیا. جی توجہ سون زبان کی جڑ اٹھانی ہے, ہونٹوں سے گول موٹا کرنے کی کوشش نہیں کرنی ورنہ غلط ہوگا. سوئن سون جی زبر اور زیر میں ہونٹ گول جی, پیش میں پیش کی وجہ سے ہونٹ گول ہوتا ہے. سون سوئن سون تان تین تون دان دین دون جی موٹے حروف پر خاص توجہ. طا دو زبر طن طا دو زیر طین ہونٹ نہ گول ہوں. طین طین طا دو پیش طن طن طین طن طن طین طن ران رین رون ہونٹ گول نہ کرو, توجہ کرو بھائی. نان نین نون لان لین لون ضاد دو زبر ضن توجہ ہونٹ گول نہ کریں. یہ زواد نہیں ہے بھائی, اور دال کی آواز سے دواد یہ بھی توجہ زواد نہیں ہے, جیسے زواد دو زبر زوالین غلط. زواد دو زبر ظن ہم حرف کا نام پھر یہاں پر بھی صحیح لے لیں گے, پھر جب کریں گے نا ظن تو پھر پڑھ جائیں گے ظن, غلط ہو جائے گا. ضاد دو زیر ظن توجہ اپنے آپ کو ادھر توجہ دلانی بھائی. ضاد دو پیش ظن توجہ پھر توجہ رہے بچے کا سنتے ہوئے اپنا پڑھتے ہوئے. ظن 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 اکٹھا پڑھیں گے تو توجہ موٹے حروف پر خاص توجہ, ان کو علیحدہ ہی پڑھائیں تو زیادہ بہتر ہے, اکٹھا پڑھیں گے غلطی آئے گی, تو اس لیے خوب توجہ پڑھتے وقت پڑھاتے وقت اپنی بھی دوسرے پر بھی. ظن 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 ین جین یون شان شین, دیکھو ہونٹ خراب ہوتے ہیں, شان یوں کرتے پتہ نہیں, شان شین شون جیم پر بھی اکثر ہونٹ خراب کرتے ہیں, نہیں کر رہے بھائی. جان جین جون کان کین کون موٹا قوف توجہ
قن قن قین، یوں نہیں کرنا، قین، ٹھیک ہے، یہ مبالغہ نہیں کرنا. اسی طرح قوین، یہ ہونٹ گول والا مبالغہ بھی غلط، آواز والا مبالغہ قین والا یہ بھی غلط، دونوں غلط ہیں. ہونٹوں کو گول کرنا بھی غلط اور یہ والا مبالغہ آواز کا بھی غلط. قین، قون، خون، موٹا، خون، خوین، خون، غون، غین، غون، غان قلقلہ کر دیا. حن، حین، حن، جی عن والا عین توجہ رہے، نام بھی لیتے ہیں اس کا اور یہ حمزے کی آواز سے بدل جاتا ہے. عین دو زبر ان، ٹھیک ہے، تو یوں پڑھ رہے ہیں بھائی. عین، دیکھو میں صحیح تو عین پڑھ رہا ہوں. عین دو زبر ان، پھر حمزہ پڑھ دیا. جی عین دو زبر عن، عین دو زیر ان، ٹھیک ہے. پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو جگا رہا ہوں نا، پوچھ. عین دو زیر عین، عین دو پیش عن، کون گول کیا کرے. عن، عین، عن، ہن، 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 ان، ان، ان. جی تو اس تختی کے اندر جو اہم حروف ہیں، ایک موٹے حروف 7، موٹے حروف 7 وہ اسی طرح سا، کون سا، سن، اور ذال، زن، اور عین، عن، ٹھیک ہے. سا، ذال اور عین اور موٹے 7 حروف کتنے ہو گئے؟ 10. یہ 10 حروف ہر جگہ پہ بہت اہم ہیں، قابل توجہ ہیں. حرکات کی تختی ہو، تنوین ہو، آگے حروف مدہ ہو. تو مشق کریں گے بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.